السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل اول آیات ذکر میں ادا کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور نہ شکریہ نہ کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات میں واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَکُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومما يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد یعنی باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، کہ ان کی تعریفوں میں بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہم تم کو دنیا ہی میں دے دیں، سو ان کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمیوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہے جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرا مظلوم، تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اور حج کے زمانے میں مینا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے اور صبح شام تسبیح کیا کیجیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم آپ کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ فَإِذَا فَقَدْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز خوف، جس کا پہلے سے ذکر ہے، پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی بھی حال میں اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وَإِذْ قَامُوا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَىٰ لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقوں کی حالات کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نماز ہونا دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دیں، اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیں۔ بتاؤ، اب بھی ان بری چیزوں سے بچ جاؤ گے؟ وَلَا تَطْرُدُ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارا کرو اس کو، یعنی اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تم لوگ پکارتے رہو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے بھی۔ بے شک حق تعالیٰ شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور دنیا میں بعد اس کی اصلاح کر دی گئی۔ فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ جل شانہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ عذاب سے، اور طمع یعنی لالچ کے ساتھ رحمت میں۔ بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، بس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
والآصال ولا تکونوا من الغافلین، اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں، اور ذرا دھیمی آواز سے بھی، اس حالات میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی غافلین یعنی غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تبصر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ جَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسے خاصیت ہیں کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَفِي مَسَائِلِ السُّلُوكِ فِي مَطْلُوبَاتِ الذِّكْرِ ظاہر۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پسند رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، محض اس کی رضائی جوئی، خوشی حاصل کرنا کے لیے، اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ رونق سے یہ مراد ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائیں تو اسلام کا فروغ ہو، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے، اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہ کچھ کافروں کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ
يمنزل للكافرين أرزا للذين كانت أعينهم في غطاء عن ذکری، اور ہم دوزخ کو اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ ذکر رحمت رب کا عبدہ و کاریہ، یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔ وَعَدُوا رَبِّي صلی شاء الْعَقُونَ بے دعائے ربی شقین، اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو، قطعی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ انانی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی الا واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تشاء، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اے موسیٰ میری ہی عبادت کیا کرو اور میرے ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بلا صبح قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ ولا تانیہ فی ذکری، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد ہے اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کا تذکرہ ان سے کیجیے جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو پہلے۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کا ذکر کیجیے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ وَظُنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَّا اللَّهُ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت علیہ السلام کا ذکر کیجیے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر داروغیر یعنی پکڑ کے کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ وَزَکَرِیَّا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْدًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ، اور زکریا کا ذکر کیا کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑ، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث آپ ہی ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا
लाना खासिन। बेशक ये सब अंबिया जिनका पहले से जिक्र रहा है नेक कामों में दोस्त दौड़ते थे और पुकारते थे हमको सवाब की रगबत और अजाब का खौफ करते हुए, और थे सबसे के सब हमारे लिए आजिजी करने वाले। वबश्शिरिल मुखबितीन लजीना एज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबहुम। और आप जन्नत वगैरह की खुशखबरी सुना दीजिए ऐसे खुशू करने वालों को जिनका ये हाल है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ाग़फ़िर लना वरहमना अंता खैरुर राहिमीन फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया हत्ता अंसोकुम ज़िक्री व कुन्तुम मिनहुम तज़हकून इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून। क़यामत में कुफ़ार से गुफ्तगू के जेल में कहा जाएगा, क्या तुमको याद नहीं मेरे बंदों का एक गिरोह था जो बेचारे हमसे यूं कहा करते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको बख्श दीजिए और हम पर रहमत फरमाइए, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। बस तुमने उनका मजाक उड़ाया, हत्ता कि इस मसगले ने तुमको हमारी याद से भी भुला दिया और तुम उनसे हंसी किया करते थे। मैंने आज उनको उनके सब्र का बदला दे दिया कि वही कामयाब हुए। रिजालल ला तुलहीहिम तिजारतुम वाला बैअन अन ज़िक्रिल्लाह। कामिल ईमान वालों की तरफ की तारीफ की जेल में है। वे ऐसे लोग हैं कि उनको अल्लाह के जिक्र से ना खरीद गफलत में डालती है ना फरोख्त। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। तथा जाफा जुनूबहुम आनिल मज़ाजिई यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाकुम। युनफ़िक़ून फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअ बिमा कानू यामलून। फ़ी अल दर अन अज़्ज़हाका हम कौमुल ला युज़ल्लूना यज़कुरुल्लाह। उनके पहलू ख्वाबगाहों से अलहिदा यानी रात में सोने के बजाय नमाज़ें पढ़ते रहते हैं। इस तरह पर कि अजाब के डर से और रहमत की उम्मीद से वे अपने रब को पुकारते हैं और हमारी दी हुई चीज़ों से खर्च करते हैं। बस किसी को भी खबर नहीं कि ऐसे लोगों की आँखों की ठंडक का क्या क्या सामान खजान ने गैब में महफूज है, जो बदला है उनके अमाल का। एक हदीस में आया है कि बंदा आखिर सब में अल्लाह के यहाँ बहुत
مقرب ہوتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کیا کر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود تھا، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو اس کے لیے کیا مانع ہو سکتا ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ پہلے سے مومنوں کی خوبیوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ارشاد ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ۔ اور پکارا تھا ہم کو نوح نے، بس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِیَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِکْرِ اللَّهِ اُولَٰئِکَ فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ جل جلالہ نے بڑا عمدہ کلام یعنی قرآن نازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہے باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی، جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت فرما دیتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَہُ الدِّینَ وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ۔ بس پکارو اللہ کو خالص کرتے رہوے اس کے لیے دین کو، جو کافروں کو ناگوار ہو۔ هُوَ الْحَیُّ لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارو۔ وَمَن یُعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیطَانًا فَہُوَ لَہُ قَرِینٌ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر
اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی کفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجادا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم ان اشار السجود ذالک مثالہم فی التوراۃ ومثالہم فی الانجیل کزار اخراج شطأہ فزارہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یجیب الضراء لیغیظ بہم الکفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ یعنی صحبت پائے ہوئے ساتھی ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرتے ہیں اور کبھی سجدہ، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور خشوع و خضوع کے آثار و وجہ تأثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں، جیسا کہ کھیتی کی اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو کبھی کیا، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ میں اول ضعف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ نے یہ نشو و نمونہ اس لیے دیا تاکہ ان کے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے تو ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آیات شریفہ میں گو ظاہر طور پر رکوع و سجود اور نماز کی فضیلت زیادہ تر مقصود ہے، اور وہ ظاہر ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے دوسرے جزو محمد رسول اللہ کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہے۔ امام رضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اوپر سے